جی دوستو، آج ہم پاکستان بھارت کے تعلقات کی بات بھی نہیں کرتے. وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ان کی نوعیت کیا ہے. ایک میوچل ہاسٹیلیٹی کا ریلیشن شپ ہے. آج ہم چائنا اور بھارت کی بات بھی نہیں کرتے. وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ آج کل کس فیز سے گزر رہے ہیں. لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ڈس انگیجمنٹ نہیں ہو پا رہی، اور کافی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ٹینشن تو رہے گی جب تک کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے جو مسائل ہیں، بارڈر ایشوز ہیں، وہ صحیح معنوں میں حل نہیں ہو جاتے. آج ہم بات کر لیتے ہیں بھارت اور نیپال کے تعلقات کی، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس کے بارے میں پاکستان میں شاید لوگوں کا یہی خیال ہے کہ بھارت اور نیپال کے تعلقات بڑے زبردست چل رہے ہیں. اور یہ چونکہ نیپال بھی ہندو میجورٹی کنٹری ہے، گو کہ لینڈ لاک بھی ہے، بھارت بہت ڈیپینڈنٹ ہے خاص طور پہ اپنے ٹریڈ کے معاملے میں. تو اس وجہ سے لوگوں کا ایک عمومی خیال یہی ہے کہ بھارت اور نیپال کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. کیونکہ جب سے وہاں پہ بادشاہت ختم ہوئی ہے اور وہاں پہ ڈیموکریسی آئی ہے تو حالات بدل رہے ہیں. ابھی جو نئے پرائم منسٹر بنے ہیں اولی صاحب، یہ دیوبا پرچند کی جگہ آئے ہیں. تو نیپال کا کہنا یہی ہے کہ جو پچھلے سال دیوبا صاحب نے وزٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے نیپال کے انٹرسٹ کی کوئی بات نہیں کی. اور جب ان سے واپسی یہ پوچھا گیا کہ آپ نے جو نیپال کے مفادات کی بات کیوں نہیں کی، مسائل کیوں نہیں اٹھائے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کی کہ بھارت وہ ناراض ہو جاتا. تو بھارت کا ایک امیج ہے ایک بولی کا، خاص طور پہ جہاں تک بھوٹان کا تعلق ہے، نیپال کا تعلق ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو یہ بھی کھٹمنڈو میں کہا جاتا ہے کہ بھارت کی خواہش ہے کہ نیپال جو ہے دوبارہ بادشاہت کی طرف بڑھے، مونرکی کی طرف بڑھے، کیونکہ ان کا خیال یہی ہے، لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جو مونرکی ہے ان کا ایک خاص تعلق بنتا ہے یوگی آدتیہ ناتھ جو ہیں، جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. تو ان کا جو اشرام ہے گورکھپور میں، ان کے ساتھ، اور جو مونرکی تھی ان کے جو انسیسٹرل تھے ان دونوں کے، تو ان سے ان کے تعلقات بنتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی خدشات وہاں پائے جاتے ہیں. پھر ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں. ایک تو جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا جو مذہبی ایک اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ لارڈ رام جو ہیں ان کی جائے پیدائش کیا ہے. بی جے پی آر ایس ایس تو کہتے ہیں کہ جی ادھر ہے اپنا ایودھیا میں، لیکن نیپال کہتا ہے کہ نیپال میں ہے. تو اس پہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے. پھر دوسرا، ترائی ریجن میں جو انڈین اوریجن کے لوگ ہیں اور مدیسیز یا مدیسیا ان کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کا جب 2015 میں شاید نیپال اپنا نیا آئین بنا رہا تھا تو بھارت نے کہا کہ جی آپ اپنے جو ڈرافٹ آئین ہے اس میں یہ تبدیلیاں کریں. تو جو ترائی ریجن ہے اس کے لیے، یا وہاں کے جو لوگ تھے ان کے لیے وہ کچھ کنسیشنز بھارت چاہتا تھا کہ ان کو مل جائیں. تو یہ ایک انٹرفیرنس آبویسلی سمجھا جاتا ہے جب آپ کسی ملک میں اس طرح انٹرفیرنس کریں اور ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ آئین میں اس قسم کی تبدیلیاں کریں، تو اس کو اور کس طرح آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی did not go down very well with the people of Nepal. تو یہ اور پھر ابھی تک آپ جانتے ہی ہیں کہ لیپو لیخ اور لمپی یادرا اور کالا پانی، یہ جو علاقہ ہے سارا، اس پہ بھی بارڈر ڈسپیوٹ ہیں. اور بھارت کلیم کرتا ہے کہ ہمارے علاقے ہیں، نیپال کہتا ہے کہ ہمارے علاقے ہیں، اور نیپال نے جو اپنا نیا نقشہ بھی بنایا ہے اس میں یہ تمام علاقے اس نے اپنے دکھائے ہیں. تو یہ بہرحال یہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی چل رہے ہیں. دوسری ایک بڑی وجہ یہ چائنا اور بھارت کا جو اس وقت ایک چل رہا ہے کہ جس خطے میں ہم اپنا انفلوئنس زیادہ سے زیادہ کریں، اس میں چائنا کو آبویسلی بڑی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں انہوں نے. لیکن بھارت کی کم ظرفی دیکھیے کہ جو ایئرپورٹس چائنا کی مدد سے بنے، بھارت نے ان کو بھی ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان کو آپریٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ جی کہ
ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ چین نے بنائے ہیں یہ ایئرپورٹس. اسی طرح جو نیپال نے چین کی مدد سے کچھ ہائیڈرو پاور پلانٹس لگائے ہیں، ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس، وہ بھی بھارت نے وہاں سے بجلی خریدنے سے بھی انکار کر دیا کہ چونکہ یہ چین نے بنائے ہیں تو آپ انہیں کو بجلی بیچیے، ہمیں مت بیچیے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے نیپال اور بھارت کے درمیان کافی ٹینشن چل رہی ہے. پھر نیپال چونکہ کھٹمنڈو میں سارک کا سیکریٹریٹ ہے، تو وہاں نیپال چاہتا ہے کہ سارک دوبارہ سے فعال ہو، اس کی سمٹس ہوں، کیونکہ آخری سمٹ کھٹمنڈو میں ہی ہوئی تھی 2014 میں، اور اس کے بعد سے بھارت کوئی سمٹ نہیں ہونے دے رہا، کیونکہ جو 19 سمٹ ہے وہ پاکستان میں ہونی ہے. تو بھارت اس میں لیت و لال کر رہا ہے. تو نیپال کو یہ بات بھی کچھ زیادہ پسند نہیں ہے کہ انہوں نے سارک کو ہوسٹیج بنا دیا ہے، پاکستان بھارت کے درمیان جو ہاسٹیلیٹی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے نیپال گو کہ ایک چھوٹا ملک ہے ایز کمپیئر ٹو آبویسلی انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اور نیپال بہت سی چیزوں پہ ڈپینڈنٹ بھی ہے بھارت میں. لیکن نیپالیز جو ہیں ان کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ وہ ایک ساورن کنٹری ہیں، اور وہ کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے داخلی اندرونی معاملات میں بھارت انٹرفیئرنس کرے. بھارت ماضی میں بھی کوشش کرتا رہا ہے کہ وہاں کی بہت سی سیاسی پارٹیوں کو فنڈ بھی کرتا رہا ہے، اور کچھ خاص لوگوں کو پروموٹ بھی کرتا رہا. جس طرح اب بھی جس طرح میں نے پہلے کہا، بھارت کی خواہش ہے کہ وہاں پہ مونرکی دوبارہ آ جائے، اور کسی طریقے سے نیپال بھی جو ہے وہ ہندو راشٹر بن جائے، اور وہاں بھی جس طرح بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے نیپال میں بھی ہو. تو نیپال بڑے خوددار لوگ ہیں، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. واٹ اے بیوٹیفل کنٹری نیپال از، اور لوگ بڑے ہاسپٹیبل ہیں، اور وہاں میں کچھ دن رہا، کچھ ہل ریزورٹ سے بھی گیا، بہت ہی مزہ آیا. ویری بیوٹیفل کنٹری، اور دنیا کی سب سے بڑی جو ہے چوٹی پہاڑی ماؤنٹ ایوریسٹ وہ بھی وہاں پہ ہی ہے. تو ایک ٹورسٹ اٹریکشن تو ہے دنیا بھر کے لیے. تو بھارت شاید پھر یہی چاہتا ہو کہ وہاں پہ انریسٹ ہو، اور وہاں پہ پولیٹیکل کیونکہ اسٹیبلٹی ہوگی تو جو پھر وہ ڈکٹیٹ کرنا بھارت کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو نیپال کے لوگوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ انڈیا کا یہ ایک وتیرہ ہے کہ وہ بلنگ تو کرتا ہے جہاں جہاں اس کو موقع ملے. وش یو آل دا بیسٹ نیپال، اور پاکستان نیپال فرینڈشپ لانگ لیو، پاکستان نیپال فرینڈشپ. تھینک یو.